حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما. اب تو جانتے ہیں ابن عباس کو. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صبا یعنی مشرقی ہوا سے مدد ملی، مدد دی گئی. واہلکت اور ہلاک کیے گئے عاد قوم عاد بالدبور، دبور یعنی مغربی ہوا سے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہوا کبھی مشرق کی طرف سے آتی ہے، کبھی مغرب کی طرف سے آتی ہے. تو مشرقی ہوا جس کو باد صبا کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد دی گئی. اور جو دبور مغرب کی طرف سے آنے والی ہوا ہے، اس کے ذریعے کچھ قوموں کو عذاب دیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض مخلوقات کو بعض پر فضیلت ہے. ہوا ہی ہے، لیکن کچھ ہوائیں خوشخبری لاتی ہیں اور کچھ ہوائیں عذاب لاتی ہیں، مصیبت کا سبب بھی ہوتی ہیں. حکم کس کا ہے؟ کنٹرول کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعمت کا ذکر کیا، یعنی آپ کی مدد کی گئی. یہ اظہار تشکر کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے نا، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی طرف سے ملنے والی نعمت کو آپ بیان کیجئے. تو یہ اس کی عملی مثال ہے کہ آپ نے نعمت کو بیان کیا. نصرت بالصبا، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ تحدیث نعمت ہے، اعتراف نعمت ہے، اظہار نعمت ہے، فخر کے طور پر نہیں بیان کیا گیا. اسی طرح گزشتہ قوموں کے عذاب کا بھی ذکر کیا گیا، تو اس میں اس قوم کی غیبت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعات قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہلاکت کا ذکر کیا ہے یہاں پر، اور یہ بطور عبرت کے ہے کہ ان جیسے اعمال سے انسان پرہیز کرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کا ذکر کر رہے ہیں اور اس پر ایک طرح سے خوش بھی ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالی کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہوئے خوشی کا بھی اظہار کرنا چاہیے، اور خصوصاً اگر کوئی موسم موافق ہو جائے آپ کے کسی کام کے. ہٹلر کے بارے میں کسی نے پڑھا آپ میں سے؟ اس نے بہت ساری فتوحات کی تھی نا، اور کرتے 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 وہ رشیا تک پہنچ گیا تھا، اور بس 1 گھنٹے کی شاید مسافت پہ تھا کہ رشیا بھی فتح کر لیتا. لیکن کیوں نہیں کر سکا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ ون سنگل ریزن جو عام طور پر بتائی جاتی ہے وہ ویدر تھا، کہ بہت سخت برف باری ہو گئی تھی اور اس کی فوجیں جو تھی ہمت ہار گئی تھی. تو یعنی بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں، اور کرتے 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 وہ پیک تک پہنچ جاتا ہے اور بس 2 ہاتھ منزل سے دور رہتا ہے کہ حکم ربی نافذ ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا تو دنیا کا نقشہ بدل جاتا، یعنی کچھ سے کچھ ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہے کامیاب کرے، عزت دے، اور جسے چاہے پیچھے کر دے. تو انسان کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم اور فیصلے اپنی جگہ. یہاں سے وہ بات بھی سمجھ آتی ہے نا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جب تک اللہ نہ چاہے، جب تمہارا ارادہ اللہ کے ارادے سے موافق ہو تو کامیابی ہوتی ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کرتے تھے خاص طور پر، تو اس وقت صبح کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ دن ڈھل جائے، اور اس کے بعد جب ہوا چلنے لگے تو پھر آپ حملہ کرتے، اور اس طرح آپ کی مدد کی جاتی تھی ایک طرح سے. یعنی صحابہ روایت کرتے ہیں کہ بعض جنگوں میں آپ نے سورج کے ڈھلنے کا انتظار کیا، پھر لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا لوگوں دشمن سے جنگ کرنے کی خواہش نہ کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو. اور جب صبح کو آپ جنگ نہیں لڑتے تھے تو یہ وہ وقت آتا تھا جس میں ہوائیں چل رہی ہوتی تھی، اور جب سورج ڈھل جاتا تھا تو مدد کے لیے ہوا آتی تھی. تو آپ اپنی کوشش بھی کرتے لیکن فضا کی سازگاری کو بھی مد نظر رکھتے تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کرنے کا اور مختلف کاموں میں کرنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کیا کرتے تھے، کام کیسے کرتے تھے. یعنی اندھا دھند حملے نہیں، اور بس جذباتی فیصلے نہیں، اور پھر ایک دم ایسے کام نہیں کہ نتیجے کو دیکھے بغیر انسان صرف کود پڑے. اس میں مختلف چیزوں کا جائزہ لے کر آپ اقدام کیا کرتے تھے. نعمان بن مقرن کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حاضر رہا. جب آپ دن کے اول حصے میں ہوتے تو جنگ نہ کرتے، انتظار کرتے یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا، ہوائیں چلنے لگتی اور نصرت نازل ہوتی. پھر اسی طرح صبا جو ہے یہ ایک نرم ہوا ہے، یعنی اس میں ایک نرمی ہوتی ہے.
اس کے مقابلے میں جو دبور ہے اس میں نرمی نہیں ہوتی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صبا وہ ہوا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو یعقوب علیہ السلام کی طرف پہنچایا تھا، اور یہ وہ ہوا ہے جس سے ہر غمگین انسان راحت پاتا ہے. بعض اوقات ایسی ہوا چلتی ہے نا تو انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے، اور کچھ ہوائیں چلتی ہیں تو انسان کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے. حدثنا مکی بن ابراہیم حدثنا ابن جریج عن عطاء عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى مخیلۃ. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مخیلہ یعنی بادل کو دیکھتے، فی السماء آسمان میں، اقبل و ادبر آگے آتے پیچھے آتے، یعنی آپ چہل قدمی کرتے، یعنی ایک طرف جاتے اور کبھی دوسری طرف جاتے. عام طور پر آپ دیکھیں کہ پریشانی کی حالت میں لوگوں کو جب چلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو کیسے، یعنی چند قدم ایک طرف اور چند قدم دوسری طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے اندر باہر آتے جاتے، یعنی جیسے کوئی گھبرایا ہوا انسان ہوتا ہے. ودخل وخرج اور داخل ہوتے اور نکلتے، وتغیر وجهه اور آپ کا چہرہ بدل جاتا. فَإِذَا أُمْطِرَتِ السَّمَاءُ پھر جب آسمان سے بارش اترتی، سُرِّيَ عَنْهُ تو آپ خوش ہو جاتے، آپ کو تسلی ہو جاتی، یعنی آپ کی پریشانی دور ہو جاتی. فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، آپ کو احساس دلایا، آپ کے اس طرز عمل پر ان کو متوجہ کیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں. یعنی انہوں نے نوٹ کیا. حضرت عائشہ کی آبزرویشن آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ ہے نا، کہ وہ غور کر رہی ہیں کہ اس وقت میرے شوہر کے اوپر کیا کیفیت ہے اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اس میں حضرت عائشہ کا کنسرن بھی نظر آتا ہے، ان کی ذہانت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور پھر اچھے سوال کرنے کا انداز بھی پتہ چلتا ہے، اور عمدہ انداز میں بات کرنے کا. اگر ہم کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم کیسے بولیں گے، یہ کیا ہوا آپ کو، آپ کیسے چل رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ چلنے کا، یا یعنی کوئی نیگیٹو ریمارک دیں گے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کتنے اچھے الفاظ اس میں فعرفت عائشہ، حضرت عائشہ نے آپ کو اس کی پہچان کروائی، یعنی آپ سے ذکر کیا اس بات کا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادری لعلہ کما قال قوم، ما ادری مجھے کیا معلوم، میں اس لیے ڈرتا ہوں، لعلہ شاید کہ وہ، کما قال جیسے کہ کہا تھا، قوم ایک قوم نے، جیسے قرآن مجید کی اس آیت میں جو سورۃ الاحقاف میں آتی ہے، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم کہ جب قوم عاد نے بادل کو آتے ہوئے دیکھا، عارضا مستقبل اودیتہم جو ان کے میدانوں کی طرف، وادیوں کی طرف آ رہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا، ھذا عارض ممطرنا، یعنی بارش برسے گی ہم پر، لیکن اس میں کیا تھا، آگ برس پڑی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھوڑا پریشان ہوا کرتے تھے، اور جب بارش آنے لگتی تو پھر آپ کو تسلی ہو جاتی کہ آگ نہیں برسی، بارش برسی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ بادلوں کو دیکھ کے، بلکہ ہواؤں کے چلنے پر بھی دعائیں کیا کرتے تھے. کوئی دعا یاد ہے آپ کو؟ شابش، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا. اگر زبانی یاد نہ رہے تو کہیں نہ کہیں لکھ کے لگا دیں. اس سے کیا ہوگا، جب ہوا چلے گی اور خاص طور پہ دروازے جب بینگ کرتی ہے اور چیزیں اڑنے لگتی ہیں اور آندھی کسی قسم ہوتی ہے تو اس وقت خاص طور پر دعا کرنی چاہیے. ویسے بھی جب ذرا سے حالات غیر معمولی ہونے لگے تو انسان کو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی کرتے تھے، اللہم لقحا لا عقیما، اے اللہ بارش والی ہوا ہو، بے برکت نہ ہو، یعنی اچھی خبر لائیے ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے کیوں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قوم پر بھی عذاب آ جائے جیسے پہلی قوموں پر آیا تھا. جی، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کان بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی بڑے مہربان تھے، رحمت للعالمین تھے. یعنی لوگوں کے لیے کیا تھے، باعث رحمت تھے. جب ایسی کوئی چیز ہوتی جس سے آپ کو خوف ہوتا تو آپ صرف اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے بھی پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، کہیں ان پر کوئی پریشانی نہ آ جائے. آپ کو یہ تو بتا دیا گیا تھا کہ ساری قوم جو ہے وہ اکٹھی نہیں تباہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ بعض آندیاں عذاب بن کے ہی آتی ہیں اور پریشانی کا سبب بن کے آتی ہیں.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً جو ہریکینز وغیرہ ہوتے ہیں، عمارتوں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، گاڑیاں اڑ جاتی ہیں، سخت قسم کی تباہیاں ہوتی ہیں، لوگ ملبوں کے نیچے دب جاتے ہیں. اس لیے جب بھی تیز ہوا چلے ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیے وہاں سورج اور چاند گرہن ہو رہا ہے، ہوا تیز چلی، دل میں ڈر آنا چاہیے. کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ سے دعا. یہ ہے کرنے کے کام.